کہ یہ ڈاسنا مندر کا مہند سنے غور سے کیا کہتی ہیں سروجنی نائیڈو، یہ نصاب رام گیری جیسا خبیث وہ سنے اسی ہندوستان کے ایک مہان ہندو عورت وہ کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں یو فائنڈ ان لندن an Indian, an Algerian and a Turk. India is the motherland of fun. Turkey is the motherland of another. But when they stand in prayer, it makes man instinctively a brother. کیا غضب کی بات کہہ دی اس خاتون نے، وہ ہندو عورت کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ لوگ لندن میں جاتے ہیں، اب انڈیا سے لوگ گئے، الجیریا سے لوگ آئے، ترکی سے لوگ آئے، زبان الگ، انڈیا کی زبان الگ، ترکی کی زبان الگ، الجیریا کی زبان الگ، ملک الگ، زبان الگ، اور الگ الگ کام سے لوگ لندن گئے ہیں، کوئی گھومنے، کوئی پڑھنے، کوئی بزنس کرنے، ملک الگ، کام الگ، زبان الگ، مگر when they stand in prayer، لیکن جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لندن میں، انڈین، الجیرین اور ترکی کا رہنے والا، زبان الگ، ملک الگ، قوم الگ، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوا اور یہ سب مل کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ it makes man instinctively a brother، ایسا لگتا ہے یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون نماز یہ مسلمانوں کو بھائی بھائی کے بندھن میں باندھ دیتا ہے، اب کوئی نہ الجیرین نہ انڈین، سب غلام محمد ہے، ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے قوم مسلم، اللہ کا شکر ہے کہ تم کو برہمن گھر میں اللہ نے نہیں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ تم امریکہ کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ تم کسی اسرائیل کے یہودی گھر میں نہیں پیدا ہوئے، شکر ہے مالک مولا کا کہ مسلمان گھر میں ہم کو پیدا کیا، ورنہ تم میں سے کوئی بندہ بتا دے کہ اتنا مہان مذہب اسلام کے لیے تم نے اسٹڈی کی ہے، تم نے مطالعہ کیا ہے، تم نے 10 سال خاک چھانی ہے، 1000 لوگوں سے تم نے ملاقات کی ہے، سب سے تم نے ڈیبیٹ کیا ہے، پنڈت سے، کسی ربی سے، کسی پوپ سے تم نے بحث کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، تب جا کے کہا نہیں اسلام سب سے گریٹ ہے، میں اسلام سویکار کرتا ہوں۔ نہیں، تم اسی لیے مسلمان ہو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہو، جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دے دی تو دنیا کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ امریکہ کا کھرب پتی اپنی ساری فیکٹری تم کو دے دے اور تم اپنا ایمان بیچ کر کے ان کے گھر کے بت کو تو سجدہ کرنے لگو، اگر مومن ہو تو تم یہی بولو گے تیری کھربوں کی پراپرٹی پہ تھوک دیتا ہوں، اسلام کا سودا نہیں کروں گا۔ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو پھر دنیا کے لیے کیوں روتے ہو، دنیا کے لیے کیوں بھاگتے ہو، دنیا کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے تو دنیا نہ ہونے کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی دولت اللہ نے دی کہ تجھ کو مسلمان بنایا، اور اس فتن و فساد کے وقت میں ایک طرف کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کے علم غیب کی توہین کرتا ہے، الگ الگ رائے سب کی ہو گئی، الگ الگ خیال ہو گیا، دنیا کی محبت نے سب کو پاگل بنا دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بلندی دی ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، مگر کچھ لوگ ہیں کہ سرکار دو جہاں میں کلمہ پڑھنے کے باوجود عیب نکالتے کہتے ہیں کہ علم نہیں، علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے بھی تو جانور چوپائے کی طرح معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو میں مانتا ہوں، صحابی کو مانتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین بادشاہت کے لیے میدان کربلا گئے تھے اور جنگ کی اور وہاں شہید ہو گئے، وہاں اب کیوں گئے تھے وہ جب بڑے بڑے صحابہ مکے میں موجود تھے؟ کیوں؟ اپنی عقل لڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے امام اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو آگے جا کے غوث اعظم کی توہین کر کے گستاخ ہو گئے، کچھ لوگ بچے تو غریب نواز کی شان گھٹانے لگے، یعنی الگ الگ رائے اپنی اپنی رائے لگانے لگے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرنا تو کھینی گٹکا کھانا ہے، تکیا لگا کے بیٹھنا ہے اور اپنے دماغ کے حساب سے سوچنا اور سمجھنا ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ارے حضور نے کہا کہ صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ ستارے کی طرح
طرح ہیں، جس کی تو پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے مان لے سارے صحابہ حق پہ ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اب کسی ایک کی تخصیص کیوں کرتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کیوں کھولتا ہے؟ اب انہوں نے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، اللہ نے بخش دیا ہے، مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ نور ہیں، ستارے کی مانند ہیں، تو مان لینے اپنی عقل کو وہاں مت لڑا۔ لیکن عقل لڑا کے کوئی نبی کی توہین کر کے کافر ہو گیا، کوئی صحابہ کی توہین کر کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی اہل بیت کو گالی دے کے راستے سے بھٹک گیا، کوئی امام اعظم کی توہین کر کے بھٹک رہا ہے۔ اس فتن و فساد کے وقت میں اگر تم ایران کے یہود رافضی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے، پانی پی پی کے صدیق عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دیتے۔ اللہ کا شکر ہے رافضی گھر میں نہیں، سنی گھر میں اللہ نے پیدا کیا۔ تم نے ریسرچ نہیں کیا کہ وہابیت ٹھیک ہے، سنیت ٹھیک ہے کہ قادیانیت ٹھیک ہے۔ کون جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے، وہ مطالعہ ہی نہیں کیا، بس مولانا صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تو وہ کہہ رہے۔ مولانا لوگ جو مولوی صاحب لوگ میرے جیسے بہت سارے مولوی ہیں جو ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا، بس کہہ دیا اعلیٰ حضرت کافر ہے، وہاں آنکھ بند کر کے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر یہ قادیانی گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا، یہ بھی ساری زندگی نبوت کا اعلان کرنے والے غلام احمد کو نبی مانتا، اور پھر سنی مسلمانوں کو وہ کم پڑھا لکھا اور غریب اور پست کہتا۔ مگر ہم لوگ آج اگر ٹناٹن سنی ہیں تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے، بس رول کس کا ہے؟ فضل الہی کا ہے کہ ہمیں رافضی فیملی میں نہیں، سنی فیملی میں پیدا کیا ہے۔ اب بھی تو مان لے کہ تجھ سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کا تو شکر ادا کر کہ کھرب پتی رافضی ہے اور ہم غریب سنی ہیں، کھرب پتی کافر ہے، ہم غریب مسلمان ہیں۔ اس کا تو شکر ادا کر، اس کا تو شکر یہ ادا کر کے رات بھر سجدہ کر کے شکر ادا کرے گا تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا۔ چونکہ ایک کافر چاہے دنیا میں 50 گھر بنا لے، 50 ٹن سونا خرید لے، مرنے کے بعد جب وہ جائے گا قیامت میں، وہاں دائمی طور پر آگ اس کا مقدر ہے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، خربوں سال آگ میں چلتا رہے گا۔ اور مسلمان اگر یہ دنیا میں کرائے کے گھر میں رہا، فٹ پاتھ پہ سوتا رہا، غریب رہا، لیکن ایمان سلامت رہا کہ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ میرے سردار ہیں، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، نماز روزے حج و زکات حق ہے، یعنی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اسلام کی توہین نہ کرے، پیغمبر اعظم کی توہین نہ کرے، اور اسی حالت میں مر جائے تو دنیا میں 70 سال 70 منٹ کے برابر نہیں ہے، 80 سال 80 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پیدا ہوئے پرسوں کل جوان ہوئے آج بوڑھے ہو گئے، ہمارا یہ 55 سال کیسا لگ رہا ہے؟ ویسا لگتا ہے جیسے پرسوں پیدا ہوئے، کل پڑھے لکھے اور آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وقت گزرنے میں دیر لگتا ہے، the time flies، یہ وقت اڑ رہا ہے۔ ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، اب آنے والے عید کی تیاری شروع ہے، 2 مہینے کے بعد رمضان ہے۔ اب ہم لوگوں نے پروگرام لکھا، جب اب آگے دسمبر جنوری فروری کے لاسٹ 26 تاریخ تک پروگرام بک ہے۔ اب 1 مارچ سے رمضان شروع ہے۔ اب مدینہ جانے کی تیاری کیجئے، رمضان میں صاحب حافظوں سے بات کیجئے۔ اب ختم ہو گیا، یعنی ابھی عید کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی عید آ رہی۔ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، سال 1 مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا، ہفتہ 1 دن کے برابر لگے گا، اور 1 دن جیسے کوئی آگ چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی، ابھی صبح ابھی شام۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، یہ نشانی آ گئی ہے۔ کب مر جائیں گے کہنا مشکل ہے۔ اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ دنیا میں غریب رہیں، محتاج رہیں، اگرچہ محتاج رہنے اسلام پیغام نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا قانون ہے کہ کماؤ 1 لاکھ، سال میں 2500 اللہ کی راہ میں اپنے غریب بھائی کو دے دے۔ کماؤ 1 کروڑ، 1 کروڑ مال تیرا پاک رہے گا، تم صرف 2.5 لاکھ، 100 لاکھ تیرا، 100 لاکھ میں 98,50,000 تیرا، اور 2.5 لاکھ تیری غریب بہن، تیرے غریب بھائی، تیرے غریب پڑوسی، تیرے غریب رشتہ دار۔ اللہ رب العزت کے نام پہ زکوٰۃ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے غریب بھائی بہن کو دے دے، مال بھی بڑھے گا، وہاں جنت بھی ملے گی۔ تم دے 1 کروڑ دیا ہے تو 2.5 لاکھ نکال اس اللہ کی خاطر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غریب بھائی کو دے دے۔ تیرا غریب بھائی کھائے
کھائے گا, مال بھی بڑھے گا, ثواب بھی ملے گا. دولت کمانا اگر حرام ہوتا تو بھی یہ قانون زکات نازل نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. پتا چلا 1 کروڑ کمانا جائز ہے, 2.5 لاکھ نکال تیرا مال پاک ہے. تو ہم 1 ارب کما لے, 1 ارب کمال 2.5 کروڑ نکال, تیرا مال پاک ہو جائے گا. 40واں حصہ زکات میں نکال. یہ قانون زکات بتاتا ہے کہ مال کماؤ نماز کے ساتھ, مال کماؤ سچائی کے ساتھ, مال کماؤ تلاوت کے ساتھ, مال کماؤ اصول پر عمل کرتے ہوئے. بے شمار لوگ ہیں نماز پابندی تہجد اشراق چاہ سب پڑھتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے, اربوں میں کھیلتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں صاحب دولتوں کے انبار پہ 105 منزلہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ نے دولت دی ہے, کڑاکے کی سردی میں گیزر آن کیا, گرم پانی سے نہایا, فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا. اللہ نے پیسہ دیا ہے, گھر میں اے سی لگائی اور چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز اے سی چلا کے آرام سے مسجد میں پڑھ رہا ہے. اللہ نے جب مال دیے ہے لگاؤ مسجد میں اے سی, اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ گھر میں اے سی, اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ اپنے باتھ روم میں گیزر, تاکہ کوئی فجر قضا نہ ہونے پائے, کوئی ظہر قضا نہ ہونے پائے. جاڑے کے موسم میں گرمی کا مزہ لے, گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا مزہ لے. اگر پیسہ نہیں رہے گا تو گیزر کہاں سے خریدے گا, پیسہ نہیں رہے گا تو اے سی کہاں سے لگائے گا, پیسہ نہیں رہے گا تو اپنے گھر میں ہیٹر کہاں سے لگائے گا. اسے مال کما, زکات نکال, نماز 5 جگہ نہ پڑھ, یہاں بھی آرام سے رہ, اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی جنت میں آرام سے چلا جائے گا. اور اگر دنیا میں نہیں پڑھے گا, نہیں لکھے گا, نہیں محنت کرے گا, نہیں مشقت کرے گا, بھاگ دوڑ نہیں کرے گا, تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری رہے گا. سر ڈھکے گا, پاؤں کھلے گا, پاؤں کھلے گا, سر ڈھکے گا. مکان بنائے گا تو پلاسٹر نہیں کر پائے گا, پلاسٹر کرے گا تو بینک کا قرضہ لے گا. اگر بینک کا قرضہ لیا تو گاڑی کیسے لے گا, اگر کھانا کھائے گا صبح تو شام کیسے کھائے گا, بچوں کو کیسے پڑھائے گا. رشتہ دار گھر میں شادی ہوگی تو قرضہ لے کر کے ان کو کپڑا لے کے ان کی شادی میں جائے گا. پیسہ نہیں رہے گا تو رشتہ دار کا تانا سنے گا, پیسہ نہیں رہے گا تو سماج میں غریبی کا تانا دے کے تجھ کو لوگ عزت کریں گے. اس لیے دنیا میں پیسہ کما, عزت سے رہ. پیسہ کمانے کے مطلب خوب محنت سے پڑھ, نوکری لڑائی کر کے لے لے, 18 گھنٹے پڑھ, 15 گھنٹے پڑھ, 12 گھنٹے پڑھ اور پڑھتا رہ. نوکری لڑ کے لے لے, ڈی ایم بن, آفیسر بن, پروفیسر بن, بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن, محدث بن, فقیہ بن, عالم بن, خطیب بن, رائٹر بن. اگر کاشتکار ہے تو پھر نماز روزے کے سائے میں اچھی کھیتی باڑی کر, محنت کر, 1 سال میں 5 فصلیں اگا. بزنس کر, اچھی بزنس کر, نماز کے ساتھ فجر پڑھ کے جا دکان میں, ظہر پڑھ کے جا دکان میں, آندھی طوفان آئے دکان کھول, بزنس کر, کھیتی باڑی کر, کام سیکھ لے, ہنر سکھا دے, نوکری کر, اعلیٰ تعلیم دلا, تاکہ دنیا میں زکات نکال, صدقہ فطر نکال, قربانی کر, غریبوں مسکینوں کا علاج کروا, دوسروں غریبوں کی مدد کر, مسجد میں دے, مدرسہ میں دے, یہاں بھی خوشحال رہ. اور دکان جائے گا تو روزی ملے گی, اور مسجد جائے گا تو مرنے کے بعد جنت ملے گی. جو صرف پیسہ کمایا, نماز نہیں پڑھا, روزہ نہیں رکھا, تو پھر دنیا ہی میں 70-80 سال سکھ کر لے گا اور مرنے کے بعد خربوں سال آگ میں جلنے کے لیے چلا جائے گا. اور جو صرف نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, زکات دے گا, سوکھی روٹی کھائے گا, ایمان بچا کے مر جائے گا. چلو کم سے کم 70-80 سال دکھ کاٹا, کم سے کم اب خربوں سال جنت میں جا کے آرام کرے گا. لیکن اگر یہ بھی تھوڑی سی محنت کرے گا, مشقت کرے گا, بھاگ دوڑ کرے گا, نماز پڑھے گا, دنیا بھی یہاں بھی آرام سے رہے گا, مرنے کے بعد آرام سے رہے گا. یہ تھیوری ہماری نہیں ہے, یہ تھیوری ہمارے پروردگار کی ہے. وہ کیا تھیوری ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب دعا کر, اللہ نے سکھایا ہے بندوں سے کہ تم دعا کرو کہ اے میرے رب, دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے. اس لیے اسلام نہیں کہتا تو فقیر بن جا, محتاج بن جا, مفلس بن جا, بھکاری بن جا. نہیں, اسلام کا قانون زکات ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کا قانون صدقات فطر ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو, زکات اس پر فرض ہے جو صاحب مال ہو, حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. پیسہ رہے گا 5 لاکھ تب نہ بندہ حج کو جائے گا, ورنہ حج کے تڑپتا رہے گا یا دوسروں کے سامنے
सामने भीख मांगता रहेगा कि आप पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, सेठ साहब पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे। मैं कहता हूं क्यों भीख मांग के मदीना जाता है? भीख मांगना खुद हराम है, हज के लिए सवाल करना ये भी हराम है। क्यों मांगता? हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना दिमाग में मत पाल। नमाज 5 जगाना फर्ज है, 5 टाइम पढ़, नमाज पढ़, ये हज से बड़ा फर्ज है नमाज 5 जगाना। नमाज पढ़ता नहीं है, मदीना जाएंगे मदीना जाएंगे, ये दिमाग में तमन्ना पाले हुआ है। नमाज पढ़ पहले, और हर नमाज फर्ज है तुम पर, हज फर्ज नहीं है। तो जो फर्ज है वह करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। इसका मतलब है कि यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है कि फर्ज जो है वो अदा करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है। हाँ, जो फर्ज अदा करने के बाद तमन्ना करे इलाही असबाब पैदा फरमा दे ताकि तेरा हरम देख लो, तेरे महबूब का दयार देख लो, तो मालूम है तुम्हें जब तुम दिल की तड़प के साथ मदीने की हाज़िरी की तमन्ना रखेगा, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ, तो वही होगा मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। जब नजर होगी मुस्तफा की, वहां से इंतजाम होगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। और यहाँ बोलता है कि हम नात पढ़ते हैं, हमको नजर ना दीजिए, आपका पैसा मदीना में खर्चा करेंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मांगता है यार? हज के लिए सवाल करना जब दुरुस्त नहीं है तो बोलता है कि पैसा दीजिए, आपका पैसा मदीने में खर्चा करेंगे। इस कदर गिर गए, ऐसे ज़मीर फरोशी वाला काम करने लगे। क्यों ऐसा करता है? मदीना जाना जाओ, ये बोलो कि अगर अल्लाह दुआ कीजिए कि मैं मदीना चला जाऊं, और मदीना चला गया तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। ये कहना चाहिए कि न कि बोलता टाका दीजिए, आपका टाका मदीना में खर्चा करेंगे। जब सवाल करना ही हराम है तो क्यों सवाल कर? आप टाका दीजिए, आपका टाका हम मदीने में खर्चा करें। यानी गुनाह करते करते आदमी ठेठ और दिलेर हो जाता है। हजरत मैंने आज ही एक कौल पढ़ा, एक बहुत बड़े बुजुर्ग का कौल आज मैंने पढ़ा है कि जो आदमी फराइज का, सुन्नतों का तर्क करने वाला होता है, अरे चलो ये सुन्नत है छोड़ देते हैं, फर्ज अदा कर लेते हैं। जो सुन्नतों को छोड़ने का आदी होता है वो धीरे धीरे फर्ज भी छोड़ने लगता है, और जो फर्ज छोड़ता है वह धीरे धीरे शरीयत को हकीर समझने लगता है। नहीं, नमाज रोजा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। और जो शरीयत को हकीर समझता है वह धीरे धीरे कुफ्र की तरफ चला जाता है, धीरे धीरे कुफ्र की तरफ चला जाता है। जो नवाफिल का, सुन्नतों का एहतमाम करता है वह फ़र्ज का एहतमाम कितना ज़्यादा करेगा। और जो फ़र्ज पर अमल करेगा, नमाज रोज़े हज व ज़कात पे, वह शरीयत को किस कदर अहमियत समझेगा। और जो इस्लाम में डूब के मोहब्बत करेगा वह कुफ्र की तरफ जाने में ऐसा ही समझेगा जैसे वह आग की तरफ बढ़ रहा हो। ये इस्लाम का मज़ा वो चख लेता है। उस चखने की एक सिफत यह है कि जिस तरह कोई ऐसा कुफ्र की तरफ जाने को ऐसा समझे जैसे वह आग में जा रहा हो, आग में जा रहा हो, समझ ले कि वह ज़ाक़ा तो अमल ईमान, वो ईमान का मज़ा चख लिया। जो मुसलमान होने के बाद कुफ्र की तरफ जाने को ऐसा समझता हो जैसे कोई बंदा आग में जा रहा हो। अल्लाह ने दौलत दी है, आप हज करें पहले, उसके बाद दूसरा काम अल्लाह ने माल दिया है, माल का अल्लाह की राह में खूब खर्च करें। अल्लाह इस्लाम का कानून लाजवाब है, कानून ज़कात, कानून हज, कानून रोज़ा, सब लाजवाब है इस्लाम का कानून। और जिसके पास नहीं है पैसा वो ज्यादा हाथ पैर मार के गुनाह ना करे, नहीं मेरे को अल्लाह ने गरीब बनाया है तो हम क्या करेंगे, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में भी जानवर की जिंदगी गुजारेगा, वो पैसे पैसे को तरसता रहा, मरने के बाद आग में गया, दोनों जहान की रुसवाई उसके हिस्से में आई। और सुन, जिस तरह मालदार कुर्बानी करता है, ज़कात देता है, हज करता है और उम्रा करता है, मस्जिदों में 1-2 लाख देता है, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो सुन ले कि तू मालदार से ज्यादा धनवान है, खुश नसीब है। क्यों? तुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, ज़कात का हिसाब नहीं है, तुझ पर हज फर्ज नहीं है, हज का हिसाब नहीं है। ये मालदार को हिसाब देना होगा कि तुझ पर हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, अब 25 साल के बाद तुमने हज क्यों किया, ये सवाल उसको करना होगा। वो मालदार हिसाब देगा कि तुम्हारे पास माल 1 करोड़ तुम पर ज़कात फर्ज थी तो तुमने 1 लाख ही निकाला, क्यों? तुम्हारा गरीब भाई बीमार था, तुम उसको नहीं दिया, ये हिसाब मालदार को देना है। तुमने कुर्बानी मरियल जानवर की क्यों की, ये हिसाब मालदार को दे रहा है।
تم نے اپنے غریب بھائی کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ یہ حساب مالدار کو دے رہا ہے۔ مالدار کو زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقات کا، حج میں تاخیر کرنے کا، اپنے غریب بہن کو نہ دینے کا، یہ سارا حساب کے لیے روک لیا جائے گا۔ جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس پر نہ اس پر حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے، نہ غریبوں کو دینا واجب ہے۔ اب یہ تو فری آزاد ہے، فری فرام آل ڈیوٹی، یہ تمام بڑے بڑے ڈیوٹی سے آزاد ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے فقراء، میری امت کے فقراء، میری امت کے وہ مالدار لوگ جو جنت جائیں گے ان کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا، اور میری امت کے فقراء امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے۔ اللہ عصمت، دھنیہ ہے مسلمانوں کا وہ غریب جو نماز پڑھتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، زنا سے، شراب سے، سود سے، جوا سے بچتا ہے۔ حج فرض نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، قربانی واجب نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، مگر نماز مرتے دم تک فرض ہے۔ نہیں کھڑا ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے، بیٹھ نہ سکتا ہو تو لیٹ کے نہ پڑھ سکتا ہو تو آنکھ کے اشارے سے، مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں حج کی طرح 40 دن جو سفر میں خرچ ہوتے وہ نہیں ہوتا ہے۔ بس فجر میں 10 منٹ، ظہر میں 15 منٹ، عصر میں 10 منٹ، مغرب میں 15 منٹ، عشاء میں 20 منٹ، بس یہی ٹائم پیٹ کے لیے 12 گھنٹے، جنت جانے کے لیے بمشکل تمام 1 گھنٹے۔ بس عقل مند ہے وہ جو دنیا میں بھی نماز کی پابندی کرے، کام کاج کرے، تاکہ یہاں بھی آرام سے رہے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ جائے۔ اسلام کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ غریب اگر ہے، دینداری ہے، تو وہ تو مالداروں سے زیادہ اچھا ہے کہ مالدار حساب دے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا، مکان میں کتنا، گاڑی میں کتنا، بیٹی کی شادی میں کتنا، اور کپڑا خریدنے میں کتنا، زمین خریدنے میں کتنا، شادی بیاہ میں کتنا، عید کے دن کپڑا میں کتنا، یہ سارا حساب مالدار دے گا۔ اور غریب نماز روزے کا حساب دیا، پٹ سے جنت چلا گیا۔ اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں میری امت کے غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت چلا جائے گا۔ اگر غریبی میں اگر نماز نہیں ہے اور نیکی نہیں ہے تو چوپٹ دی گریٹ ہے کہ دنیا میں بھی محتاج ہوگا، مرنے کے بعد بھی محتاج رہے گا۔ اگر مالداری میں تقوی پرہیزگاری اور نماز روزہ ہے، کیا کہنا، یہاں بھی خوشحال ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے، الہی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرمائے، دونوں جہان کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔